یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، یعنی اگر سائل کو، سوال کرنے والے کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے تو اگر اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا، یعنی اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، یعنی آڑ دلا کر یا احسان جتا کر یا اور کوئی تکلیف پہنچا کر ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے بھلائی کی تھی یاد کر، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں تو یہ کر لے تجربہ، اے بھائی زباں پر تو لگا کفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا۔ پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھالتا تو نہ ہلاک ہوتا۔ خاموشی کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 2، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ نمبر 3، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ محترم اسلامی بھائیو، جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے، اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت آئی، حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی، اس سے متعلق بعض احادیث پاک ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا،
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں منافق کی 3 علامتیں بیان کی، 3 نشانیاں بیان کی۔ ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت منافق کی جھوٹ بولنا بھی ہے، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 من کن فیہ کانا منافقا خالصا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی بیماری ہوگی۔ جس میں 4 ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہوگی تو اس میں منافقت کی علامت ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا اؤتمن خان، پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ دوسری علامت ارشاد فرمائی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اور تیسری نشانی ارشاد فرمائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی نشانی ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے مخاصمت ہو، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی وہ تو خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک پائی گئی تو اس کے اندر منافقت کی علامت ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 4 علامتیں بیان کر دیں۔ اب ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالص منافقوں کی جو علامتیں بیان کی، کہیں خدا نہ خواستہ یہ 4 تو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی، اور اگر 4 نہیں ہیں تو کہیں منافقت کی کوئی علامت، کوئی ایک نشانی تو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ بیماری، یہ عیب موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے ہر شخص جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی بیماری، جسمانی بیماری جو جسم کو گلائے گی، اور ضروری نہیں ہے کہ اس سے سارے کے سارا جسم میں فساد پیدا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی اذى تلف ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اس بیماری کو دور کرے کہ آج اگر نزلے کو نہیں روکا تو کل بخار ہو جائے گا، آج اگر معمولی بیماری کو نہیں روکا تو کل یہ مہلک بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہماری جسمانی صورت ہے کہ جسمانی بیماریوں کو ہم اس طرح مثال دے کر روکتے ہیں کہ نزلے کو روکو کہیں بخار کا سبب نہ بن جائے۔ تو جس شخص کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے، ایک علامت پائی جائے، تو یہ ایک بیماری، یہ ایک غلط عادت دوسری، تیسری اور پھر چوتھی غلط عادت کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ وقف کی چند شرائط عرض کرتا ہوں۔ جب کسی نے کسی شے کو وقف کرنا ہے، کسی جگہ کو، کسی زمین کو، کسی مکان کو وقف کرنا ہے، واقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو۔ عاقل سے مراد ہوتا ہے کہ پاگل نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ نیم پاگل نہ ہو۔ نیم پاگل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی پاگل ہے اس کی تو ایک جدا وہ ہوتی ہے کہ مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور نیم پاگل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے کلام کے اندر کسی قسم کا ربط نہیں ہوتا، کوئی بات کرتے کرتے کسی اور طرف نکل گیا، اسے بوہرا کہتے ہیں۔ بوہرا عربی کے اندر اس کو معتوہ کہتے ہیں۔ تو واقف کے لیے ضروری ہے کہ واقف عاقل ہو۔ دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو۔ اگر بچہ وقف کرے گا تو اس کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا، تو بالغ ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ آزاد ہو۔ جیسے غلاموں کا زمانہ تھا تو غلام اگر وقف کرے گا تو وہ وقف نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کی ملک نہیں ہوتی، یعنی اس کے پاس جو بھی شے ہوتی ہے وہ حقیقت میں اس کے مالک کی ملک ہوتی ہے، تو آزاد ہو۔ چوتھی شرط
کہ جو چیز وقف کی گئی ہے وہ وقف کرنا جو ہے فی نفسی ہی ثواب کا کام ہو اور کرنے والے کے مذہب میں بھی ثواب کا کام. ایک اور شرط، جو چیز وقف کی گئی یا جو جگہ وقف کی گئی وہ واقف کی ملکیت میں ہو. اگر اس کی ملکیت نہیں تو وقف نہیں ہو سکتا. اب اس میں جو ہے وہ کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے اس کو وقف کر دیا، یہ بھی آ جائے گا، اس میں اور صورتیں بھی آ جائیں گی. جب وقف کیا جائے اس وقت واقف کی ملک میں ہونا ضروری. ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وقف کرنے والا شخص ایسا نہ ہو کہ قاضی اسلام کی طرف سے اسے اپنے مال کے اندر تصرف کرنے سے منع کر دیا گیا. قاضی اسلام کی طرف سے اسے اپنے مال کے اندر تصرف کرنے سے منع کر دیا گیا ہو. یہ آج کل بھی ہوتا ہے لیکن یہ کچھ جدا گانا صورت ہوتی ہے. لیکن جو سابقہ دور جو ہے وہ حکومت اسلامیہ کے زمانے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ قاضی جو ہے ایک شخص کے اوپر قرض ہیں اور اتنے قرض ہیں کہ اس کی ساری جائیداد اور اس کا سارے مال بک جائیں تب بھی قرض ادا نہ ہو. تو اب قاضی اس کے اوپر یہ پابندی لگا دیتا تھا کہ یہ اپنے مال کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنے مال کو بیچے گا تو قرض خواہوں کا حق مارا جائے. تو جس کے اوپر ایسی پابندی لگ جائے، جسے عربی میں کہتے ہیں حجر، روک دینا، پابندی لگا دینا، تو یہ ممنوع التصرف ہوتا ہے، اسے محجور کہتے ہیں. تو ایسا شخص کہ جس کے اوپر قاضی اسلام کی طرف سے قرض کی وجہ سے یا اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے پابندی لگا دی جائے کہ یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کا وقف کرنا بھی درست نہیں. تو گویا جو قرض میں ایسا ڈوبا ہوا کہ اس کا سارے کا سارا مال جو ہے وہ قرض میں چلا جائے، اس کے اوپر قاضی نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا. اگر یہ وقف کر دے گا تو قاضی جو ہے اس کے وقف کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا، اور جن کا وہ حق بنتا ہے قرض خواہوں کا ان کے حوالے کر دے گا. وقف کی ایک اور شرط ہے کہ وقف بذات خود مشروط نہ ہو، اس میں شرط نہ رکھی جائے. شرط کس قسم کی؟ شرط یہ ہے کہ وقف کو معلق کر دیا. معلق اس طرح کیا، میرا بیٹا بیمار ہے، اگر یہ تندرست ہو گیا تو میں نے اپنا مکان مسجد کو دے دیا. تو یہ جو معلق کر دیا وقف کو کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو وقف، یہ وقف نہیں ہوگا. وقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی الفور وقف ہو، کہ میں نے اسے وقف کر دیا. اب یا تو وہ ابھی وقف ہو رہا ہے یا اس کے مرنے کے بعد وقف ہو رہا ہے، لیکن وہ کسی شرط کے اوپر معلق نہیں ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو وقف ہے. یہ وقف کی منت تو بن سکتی ہے کہ نظر مان لی اس نے وقفی، لیکن بذات خود یہ وقف کرنا نہیں کہلائے. وقف کے اندر ایک اور شرط یہ ہے کہ وقف کے بارے میں واقف یہ نہ کہے کہ جب میرا دل کرے میں وقف کو ختم کر دوں گا، یا جب میرا دل کرے گا تو میں اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے نیک کاموں پہ خرچ کر دوں گا. ایسی اگر شرط رکھی تو وقف باطل ہو جائے گا. ایک اور شرط کہ وقف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا جائے. اگر یوں وقف کیا کہ میں نے یہ جگہ مدرسے کے لیے وقف کی 5 سال کے لیے، تو یہ شرعی وقف نہیں، یہ عاریتاً دینا قرار پائے گا کہ اس نے مدرسے کے لیے عاریتاً یہ جگہ دے دی. وقف اس کو قرار نہیں دیں گے. وقف کے اندر ہمیشہ کے لیے ہونا شرط. پھر وقف ایک اور شرط یہ ہے کہ جس کام پر وقف کیا جائے وہ کام ایسا ہو کہ جس کام کو دوام ہو، جو کام ہمیشہ ہوتا رہے گا. اگر وہ کام ہی ایسا ہے کہ جو کام ہمیشہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر وقف درست نہیں. اب اس کی مثال ہے، ایک آدمی نے مسجد پر وقف کیا تو مسجد ہمیشہ کے لیے ہوتی، مدرسے کے لیے وقف کیا تو مدرسہ ہمیشہ کے لیے ہوتا. لیکن ایک آدمی نے اگر یوں وقف کیا کہ میں نے اس محلے کے فقراء پر وقف کیا جو اس وقت زندہ ہیں، صرف ان کے اوپر، اب ان کے اوپر وقف کیا تو یہ تو کسی نہ کسی وقت جا کے ختم ہو ہی جائیں گے. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وقف ختم ہو جائے گا. تو یہ جہت اور یہ سمت ایسی نہیں ہے، یہ صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی پائی جائے. اس جہت کے اندر انقطاع پایا جا رہا ہے، ختم ہونا پایا جا رہا ہے، لہذا یہ وقف بھی درست نہیں ہوگا. تو یہ وقف کی وہ شرائط ہیں کہ جن پر بنا کرتے ہوئے وقف کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کا تعلق بطور خاص و واقف ہی کے ساتھ ہے، لیکن ان میں کچھ چیزیں لازمی طور پر وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، کہ وقف کرتے ہوئے ہم بھی اس چیز کو سامنے رکھیں کہ کیا یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو وقف مانیں یا نہ مانیں. عاقل بالغ آزاد ہونا یہ عمومی طور پہ پایا جائے گا، ثواب کے لیے وقف کریں گے. واقف کی ملک ہے یا نہیں، یہ ایک اہم چیز ہوگی. وقف کی جگہ کے اندر جہالت تو نہیں ہے، کسی نے آدمی نے کہہ دیا کہ میرے جو ہے وہ 10 پلاٹ ہیں، ان میں سے ایک پلاٹ میں نے وقف کر دیا. اب 10 میں سے ایک وقف کر دیا، متعین نہیں کون سا وقف کیا، یہ وقف نہیں ہوگا. تو متعین ہو کہ فلاں والا پلاٹ جو ہے اس نے وقف کیا.
اس نے وقف کو مشروط تو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ کچھ عرصہ کارکردگی دکھائیں، اگر مجھے سمجھ آیا تو پھر میں وقف کروں گا. تو اب کارکردگی اوپر اس نے موقوف کیا، آپ کا کام دیکھوں گا، مدرسہ آپ چلاتے ہیں یا آپ کیسا کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں وقف کروں گا. تو یہ وہ کروں گا والا ہی معاملہ، یہ مستقبل کا معاملہ فی نفسی، ابھی یہ وقف نہیں ہوا. باقی یہ ہمیشہ کے لیے وقف ہونا، تو یہ عمومی صورتوں میں ہمارے جو وقف کی صورتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہی وقف ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وقف کی سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ وقف ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.